کو کہا نہیں میں مسجد جا رہا ہوں، پیدل جاؤں. جمعہ کے دن آدمی جا رہا ہے تو گھر سے باہر نکلا، جیب میں سے گاڑی کی چابی نکالی، اندر لگائی. ایک دم سے دھیان آیا کہ بھائی جمعہ کے دن پیدل مسجد جانا سنت نہیں. عید کے دن آدمی عید پڑھنے جا رہا ہے اور گاڑی تیار نہیں جا رہی، فری میں بٹھا رہا ہے. عید کا تھوڑا دور ہے لیکن دھیان آ جائے گا فوراً کہ عید کے دن عید کا پیدل جانا یہ سنت کے نفع کی خاطر آدمی اور سنت کا اجر اور اس کا نور حاصل کرنے کے خاطر آدمی پیدل جائے گا. مسجد میں آدمی آیا، پوری مسجد خالی پڑی ہوئی، گرمی کا موسم. اگر اس طرف چلا جائے کونے میں تو وہاں ہوا اچھی آتی ہے، اس طرف جائے تو یہاں بھی ہوا اچھی آتی ہے. لیکن آدمی کو اندر داخل ہوتے کہ دعا پڑھ کے، اس کو درود شریف پڑھ کے، دعا پڑھ کے داہنے پیر یہ دھیان آیا کہ امام سے قریب جتنا ہو اتنا ثواب زیادہ ہے. اور داہنی طرف بیٹھنے کا ثواب آدمی اس طرف کے محلے سے آئے گا لیکن وہاں سے آ کر ادھر بیٹھے گا احتساب کے ساتھ. ادھر سے آیا دیکھو پورا کراس کر کے ادھر آ کے یہاں کے بیٹھے. جیسے سہولت کے خاطر آدمی کراس کرنا ہے سب کہ جہاں ٹھنڈک ہوتی وہاں جاتے اور یہاں بیٹھے گا. پھر خیال آئے گا کہ یہاں گرمی ہوگی تو پھر بندہ سوچے گا کہ اس گرمی کا الگ ثواب ملے گا، داہنی طرف بیٹھنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا گرمی کا ثواب الگ ملے گا. تو اب بشاشت سے رغبت سے آدمی اللہ کے گھر میں آگے آ کر بیٹھے، ادھر ادھر نہیں بیٹھے. اس لیے ان فضائل کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ وہ دھیان پیدا کرے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. احتساب عمل پیدا. حدیثوں میں بھی آتا ہے من صام ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے اگلے سب پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. ایسا روزہ ہے. تو یہ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے دن بدن عمل کا شوق بڑھے، نعمتوں کی قیمت کا استحضار پیدا ہو. ایمان بڑا سرمایہ ہے. اللہ کے جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ بڑا سرمایہ ہے. ان فرائض کو پورا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. کہ فرائض پورے کر کے ہم تقرب حاصل کریں گے. سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ نماز ہے، سب سے زیادہ. اور وہ کامن ہے سب کے لیے، غریب ہو مالدار ہو. زکات کے لیے تو غریب کو مستثنا کر دیا کہ غریب زکات نہیں دے گا، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں. لیکن نماز سب کے لیے دروازہ کھول دیا کہ یہ سب سے زیادہ قرب الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا اس کو. اور آدمی کی روحانی ترقی ہوگی، اس کی ہوگی جو روحانی ترقی کا طالب بھی تو ہو. ظاہری نعمتوں کے لیے تو اللہ پاک بغیر طلب کے بھی دے دیتا ہے، زندگی، صحت، مال، اولاد، یہ دنیا کی نعمت. لیکن یہ جو باطنی نعمتیں ہیں اس کے لیے بندے کی طلب کہ بندہ چاہے تو صحیح کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے. سب سے بڑی چیز اندر کی طلب، وہ دھیان ہو کہ مجھے ایمان کا کمال حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا. ایمان کے ذریعے سے ایک تعلق بنا ہے، اب اس کو اور زیادہ پختہ کرنا ہے. جیسے کسی آدمی سے ایک ملاقات ہوئی، تھوڑی جان پہچان ہوئی، پھر دوسری ملاقات، تیسری، چوتھی، ہوتے 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 تعلق پختہ ہو جاتا ہے، پکی دوستی ہو جاتی ہے. ایسے اللہ پاک سے اچھا تعلق ہو جاتا ہے، جو اتنا تعلق کم از کم ہو کہ وہ اللہ کے اوامر پر ہمیں کھڑا کر دے، شوق کے ساتھ عبادت کرا. اتنا تعلق ہو کہ شوق سے عبادت کرا، اور اتنا تعلق کم سے کم ہو کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک حیا پیدا کر دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
جیسے کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے ہمیشہ، کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی شوق سے خدمت کرتا ہے، کہتا ہے تعلق کی بنیاد۔ اور وہ تعلق کا درجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آدمی کو غلط کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی کام کیا ہے تو آدمی کو ایسا اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے اس غلط کام کا ان کو پتہ نہ چلے، جو میں نے کوئی غلط کام کیا ہے ان کو پتہ۔ یہ تعلق کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو پھر اندر یہ رغبت ہوگی کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے نہ چھوٹے، اور کوئی برائی جو کہ اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ تعلق میں اتنی حیا پیدا ہو جائے گی کہ اب بندہ اللہ کا دھیان اپنے دل میں پیدا کرے گا اور اس دھیان کی وجہ سے برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اتنا تعلق ضروری ہے۔ پھر اس سے اوپر مزید جتنا آدمی ترقی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ اسباب ہیں کہ نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو، صف اولیٰ میں نماز ہو، کسی حال میں نماز پہنچنا، اس محنت کا خاصہ، اس میں بنیادی محنت تو اسی پر ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہے، یہ نماز ہماری فوت نہ ہو، بلکہ اہتمام والی ایسی نماز ہو کہ نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، جس کو جیسی پھر مزید فرصت۔ اذان تو آخری درجہ ہے، اذان تو مشغول سے مشغول لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سب چھوڑو۔ دکاندار پوری طرح مشغول ہے دکان میں، بیوی بچوں والا پوری طرح مشغول ہے اپنے بیوی بچوں میں، دوستوں والا اچھی طرح مشغول ہے اپنے دوستوں میں، حکومت والا اپنی کرسی پر ہے۔ تو اب آخری الارم جس کو کہتے ہیں کہ آخری گھنٹی بج رہی ہے، اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب مشغول سے مشغول لوگ ہیں تو وہ آ جائیں، باقی جس کے پاس اس سے پہلے فرصت ہے تو انتظار نہ کرے اذان، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے آدمی آوے مسجد میں، مسجد کا حق ادا کرے، تحیہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی، وقت بھی ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ بہت بڑا عمل ہے۔ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور نے کہ آپ کی قدموں کی آہٹ میں سن رہا تھا وہاں پر جنت میں، تو آپ کا کون سا عمل ہے؟ کوئی عمل نہیں ہے رسول اللہ، بس اتنا ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو 2 رکعت وضو کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں وضو۔ ایسے 2 رکعت مسجد کی، جب بھی داخل ہوئے فوراً 2 رکعت پڑھ، اور نماز سے پہلے آئے ہیں تو اس سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، چاہے وہ غیر موقع ہے، اثر سے پہلے کی 4 رکعت، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دربار میں حاضری کی توفیق ہوئی ہے تو شکرانے کا دوگانا پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، اور اثر کا وقت ہے 4 رکعت پڑھ لیں، کہ سنت یہ ہے 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت کا موقع نہیں 2 رکعت پڑھ لیں، اور ظہر سے پہلے تو 4 رکعت سنت موقدہ، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، لیکن وہ سنت ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہو، چھوڑنے کے لیے اہتمام کہ ہمارے پاس موقع ہے، باہر بیٹھے رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو فضول باتوں میں ہیں۔ ایک تو ہم لوگ ہیں جن کا دین سے، دعوت سے کم تعلق ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے حوض پر، دروازے پر، گیٹ پر، ٹوائلٹ کے دروازے پر، اور ایک ہمارے جیسے ساتھی جو 4 مہینے لگائے، چلے لگائے، مسجد کی جماعت کے فعال ساتھی ہیں، وہ بھی یہاں 5 منٹ اقامت کو باقی اور باہر کھڑے ہو گئے کہ 5 منٹ میں 4 مختصر 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ کام کرتے کرتے جو ہے وہ جب تعلق اللہ کا بڑھے گا تو لازمی نتیجہ یہ آئے گا کہ عبادت کا ذوق بڑھ جائے گا، کیونکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے عبادت، اور اس میں بھی نماز بڑا ذریعہ ہے۔
سنتوں کو فوت نہ کریں، نماز سے پہلے کی ہے، نماز کے بعد کی ہے۔ مسجد میں داخل ہو ہم کسی کو نہیں پہچانتے، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں ہوتے، ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ہوتے تھے، لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور ہمارے درمیان میں سے اس طرح سے چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پاس سے جائیں گے، ایسا لگتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، دوستوں سے دوستی ہے، گھر والوں سے رشتے داری ہے، لیکن جب اب اللہ کے منادی نے پکارا ہے تو اب کسی سے دوستی نہیں۔ اب سارے تعلق پر سب سے بڑا تعلق اللہ کا ہے، سارے حقوق پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق۔ اب اسی طرف ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، راستے میں اگر کوئی روک دے گا تو حرج ہوگا ہم کو۔ ایسے آپ کے اپنے ضروری کام کے لیے جاتا ہے، راستے میں کوئی روکتا ہے تو حرج لگتا ہے کہ یار بیچ میں روک دیا اس کو۔ ایسے سنت پڑھنے، سنت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوگا کہ اگر رک گیا تو وقت چلا جائے گا اور میری سنت رہ جائے گی۔ نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھے اپنی جگہ، کیا حرج ہے؟ نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ لے آدمی، تسبیح فاطمی حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو جو تسبیح بتائی تھی، اور نماز کے بعد پڑھنا اس کا سنت کہ نماز کے بعد پڑھ لے، اور حدیث میں اس کا ثواب بتایا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ پاک اس سے معاف کر دے گا، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ 1-1.5 منٹ لگتے ہیں پڑھنا، پڑھ لیں۔ اب سنتیں پڑھنے کی ہیں اطمینان سے، وہی قریب میں ادھر جگہ اگر بدلنی آدمی کو سنت پڑھنے، ادھر چلا گیا ادھر آ گیا، ضروری ہے کہ باہر شہر میں ہی جا رہا ہے سنت پڑھنے۔ عموماً دیکھتے ہیں شہر میں نکلا آدمی تو گیا، کسی نے پکڑ لیا، کسی نے باتوں میں لگا دیا، تو کم از کم تاخیر تو ہوگی، اور جو جس وقت کی جو چیزیں اس کا پورا ثواب اسی وقت کرنے پر ملے گا۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے لکھا کہ فرض نماز کے بعد لمبے چوڑے وظیفے آدمی نے پڑھے، جو مصنون اذکار ہے وہ پورا کر کے فوراً سنت پڑھے، اس لیے کہ فرض کے بعد سنت کا درجہ ہے، اس کے درمیان میں تاخیر میں کرے تھے، لیکن آدمی اٹھ کر باہر نکلا، کسی نے باتوں میں لگا دی، 5-7 منٹ نکل گئے، تو سنت پڑھنے کا جو اصل وقت تھا وہ نکل گیا، اب آدمی اللہ اکبر اور اس کا اصل وقت نکل چکا ہے۔ اس کو ثواب ملے گا 2 رکعت پڑھنے کا، لیکن سنت پڑھنے کا ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس کام کے راستے سے اعمال کا اور خوبیوں کا عادی بنانا، اعمال کا اور خوبیوں کا عادی بنانا، اور جتنی قسم کی لایانی جانے انجانے زندگی میں داخل ہو گئی، یہ لایا نہیں ہے۔ نماز کے بعد ادھر کھڑے ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے، نماز سے پہلے گھر سے آتے ہوئے پہلے پان کے گلے پر کھڑے رہے، پھر چائے کی ہوٹل پر کھڑے رہے، پھر آ کر راستے میں کوئی 2 دوست مل گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر چڑھ گئے، پھر وضو کرتے کرتے باقی باتوں کی تکمیل کی، اور پھر کوئی نئی بات نکل آئی تو وہ اندر آ کر پوری کر دی۔ یہ ساری لایانی ہے۔ عبادت میں یکسوئی پیدا، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک نیا آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، ایک پرانا آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، ان دونوں کے اہتمام میں فرق ہوگا۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، ہر نماز کے وقت اہتمام عمل، آدمی اچھے کپڑے پہن کر مسجد آ گئے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو سنوار کر، ٹوپی ٹھیک کر کے، داڑھی ٹھیک کر کے، وضو جو ہے نا وضو کہ اچھی طرح مسواک کیا، ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کیا، کانوں کا مسح کر کے اس کو صاف کیا، ہاتھوں کی پیروں کی انگلیوں کا خلال کر کے اچھی طرح سے پاک صاف ہو کر ایسے کپڑوں کا بھی اہتمام کرے آدمی کہ میلے کچلے گندے کپڑوں میں نہ آئے مسجد، پاک صاف کپڑوں میں آئے۔ اہتمام ہے نماز۔ دفتر والے لوگ دفتر جاتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں،
ارے بھائی جان، جاب والا آدمی جب جاب پر جاتا ہے تو نائٹی میں جاتا ہے. ارے بولو نائٹی پہن کے جاتا ہے. اور فجر کی نماز میں دیکھو تو آدمی نائٹی پہن کے مسجد میں، اور پرانا ساتھی ہے، ایک جگہ نیا آدمی ہے بیچارہ جانتا نہیں ہے، نائٹی پہن کے آ گیا مسجد. اللہ کا گھر ہے، یہ شاہی دربار ہے. جاب پر جانے کے آداب ہیں، جاب پر جانے کے آداب ہے. تو ایسے کپڑے چاہیے، کپڑے نہ چلے وہاں. اور اللہ کے گھر میں سب سے جائے گا. ہاں ایک تک آدمی ایسا فقیر ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ وہ چاہیے، تو اس کے لیے ایک چادر میں بھی نماز ہو جائے گی، ان کی پہن کے پڑھ لے تو بھی ہو جائے گی اس. لیکن ایک آدمی کے پاس اچھے جوڑے، اچھے کپڑے، اور وہ جو کپڑے پہن کر مسجد میں آ رہا ہے وہ کپڑے پہن کر جاب پر نہیں جاتا ہے، وہ کپڑے پہن کر کسی کی شادی میں نہیں جاتا ہے. پھر آدمی کو غور کرنا چاہیے کیا اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت آدمی صاف ستھرا ہو کر، زینت اختیار کر کے، کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے، داڑھی کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے، ٹوپی کو بھی ٹھیک ٹھاک اچھی طرح کر کے اللہ کے دربار میں حاضر. موقع ہو تو آدمی طہارت کو وضو تو کرتا ہی ہے، خوشبو لگا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے. حالانکہ آپ کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کثرت سے دانت صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. صبح اٹھ کر پہلا ہی کام یہ تھا مسواک کرنے کا. پھر فارغ ہوتے تھے، پھر مسواک کر کے وضو کرتے تھے، اور دن بھر میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے. اس کام سے یہی تو چاہا جا رہا کہ زندگیاں سنت شریعت پر آ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تو ابتدائی چیز ہے، طہارت، پاکی، نظافت، عبادت اور اچھی عبادت. حسن عبادت عینی علی حسن عبادت کی دعا مانگی حضور علیہ السلام. ہر نماز کے بعد کی جو دعا پڑھنے کی ہے، مختصر سی جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد پڑھی ہیں، اس میں ایک صحابی سے کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس میں سوال کیا ہے اللہ پاک سے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں تیرے ذکر پر، کہ تیرے ذکر کی مجھے توفیق ہو، اس پر تو میری مدد کر. وہ شکر کا، اور میں میرا شکر کرتا رہوں، اس پر تو میری مدد کر. وہ حسن عبادت ہے، اور میں عبادت کو اچھی طرح سے کروں، اس پر تو میری مدد کر. ہر فرض نماز کے بعد حضور نے دعا مانگی اور اس صحابی کو تاکید کی کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑو. اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ عینی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، اس پر تو میری مدد فرما، اور میں تیرا شکر گزار بنتا رہوں، اس پر میری مدد فرما، اور میں اچھی عبادت کروں، اس پر میری مدد فرما. کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ رجحان غفلت سے ذکر کی طرف جائے. تیسرا نمبر ہے نا کہ رجحان غفلت کی ذکر کی طرف جائے، اور ناشکری سے شکر کی طرف آئے. میرے پاس یہ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، میں فقیر ہوں، اس کے بجائے آدمی شکر پر کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے مسلمان پر آیا ہے، اس نے تندرستی دی ہے، 2 وقت کھانا کھلا رہا ہے، اولاد دی ہے. شکر کی کیفیت پر آدمی آیا. اور حسن عبادت والی کیفیت کہ ابھی تک تو یہ ہے کہ جیسا ویسا کرتے رہتے ہیں، جیسا ویسا کرتے رہتے. اب حسن عبادت والی کیفیت پر آئے کہ اچھی عبادت کرنی ہے. نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا طے کر دیا کہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنی. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے 12 سال ہو گئے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اور اہتمام سے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، اور فارغ ہیں. ایک دکاندار تھے، کرانے کی دکان والے. حالانکہ کرانے کی دکان میں تو پتہ ہے
چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس صاحب کا تکبیر اولیٰ کی پابندی تھی، کئی سالوں تک انتقال کر گئے وہ، کئی سالوں تک انہیں کرانے کی دکان چلا کر اپنی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، تہیہ کر لیا کہ نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنی، پڑھتے تو ہیں یہ جو مجمع ہے ان میں سے اکثر 5 وقت کی نمازی پابندی سے پڑھتے، لیکن ہم نے یہ طے نہیں کیا ابھی کہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنی، صف اولیٰ میں پڑھنی ہے، پہلی صف میں۔ یہ عبادت کا حسن ہے، اس کا کمال ہے کہ عبادت میں حسن پیدا ہو، کمال پیدا ہو کہ اچھی سے اچھی، اور پھر اس کو کر کے اللہ سے دعا کریں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ ہے کہ آدمی اچھا سے اچھا کام کر کے پھر اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرے اللہ سے، یہ نہیں کہ آدمی ٹوٹا پھوٹا کر کے پھر کہے اللہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا قبول کر لے، تو ٹوٹا پھوٹا کرنے کو کہا اللہ نے؟ ارے اللہ نے ایسا کہا؟ ایک آدمی ہمارے درزی کے پاس کپڑے دے گیا کہ بھائی ذرا اچھے کپڑے سینا اس کو، ٹھیک ٹھاک سینا ہے، اب اس نے اچھے نہیں سیے، الٹے سیدھے سی ڈالے، اور پھر کہا کہ بھائی میرے الٹے سیدھے قبول کر لینا، تو قبول کرے گا وہ؟ ارے بھائی قبول کرے گا گراہک؟ تو وہ گراہک جب اس کو ٹوٹے پھوٹے کپڑے قبول نہیں کرتا تو اللہ پاک قبول کرے گا؟ اللہ پاک نے اچھا سے اچھا کرنے کو کہا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت بنائی ہے اور تم کو اللہ آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ ٹوٹا پھوٹا تو اس نے مانگا ہی نہیں ہم سے، ٹوٹا پھوٹا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کسی، اچھا سے اچھا کر کے بندہ اللہ سے کہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ تو قبول فرما ہماری طرف سے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس اچھے میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں باجماعت پڑھنے کی کوشش کی آدمی نے اور پڑھی، اب اس میں جو کمی رہی تو اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی نے لاپرواہی کی، سوتا پڑا رہا، دوستوں سے باتیں کرتا رہا، ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، مسجد میں آئے تو جماعت ہو چکی تھی، 1 رکعت ہو گئی تھی اور 3 رکعتیں ملی، مسبوق بنا آدمی، پھر اس کے بعد اب یہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، تو قبول ہوگی نماز؟ ارے وہ قبول ہوگی؟ یہ تو جان بوجھ کر ایسے اس کو ٹوٹا پھوٹا کیا ہے، قدرت تھی آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو یہ مطلوب چیز ہے کہ ایمان کے بعد عمل کے حسن میں، عمل میں حسن پیدا کرنا، ذکر میں حسن پیدا کرنا، کہ دھیان جمع کر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنی ہے 10 منٹ، تلاوت میں حسن پیدا کرنا کہ ہماری تلاوت میں حسن، کہ پہلے پڑھتے تھے تو اتنی اچھی ادائیگی نہیں تھی، اب مشق کر کے کوشش کر کے اچھا پڑھنا سیکھ لیا ہے اور اب بیٹھ کر روزانہ اطمینان سے ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، مزے لے کر پڑھ رہے ہیں، پارہ پورا کرنے کے لیے۔ عموماً قرآن کا ختم ہوتا ہے یا آدمی قرآن پڑھتا ہے تو آخری صفحے پر نظر، جو پڑھتا ہے اس پر دھیان نہیں ہوتا، جو صفحہ پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان نہیں، دھیان کہاں ہے کتنے صفحے ابھی باقی کتنے ہیں، یہ کب پورا ہوتا ہے؟ تو پورا کرنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کے لیے پڑھنا، یہ کلام الہی ہے، یہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے، مزے لے کر پڑھنا ہے، اور جب اللہ سے تعلق ہوگا تو بغیر سمجھے بھی مزہ آئے گا، بغیر سمجھے بھی جب تعلق اللہ سے ہوگا تو، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہوگا تو اور مزہ آئے گا۔ جب تعلق ہوگا نا اللہ سے تو بغیر سمجھے بھی پڑھنے میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ آدمی شوق سے پڑھے گا، ذوق سے پڑھے گا، رغبت اور مزے لے کے پڑھے گا۔ اس لیے ایسی جگہ جا کر آدمی تلاوت کرے گا کہ تھوڑی آواز سے آدمی پڑھ سکے۔ تلاوت تو تبھی پائی جائے گی جب آواز سے ہو، ورنہ من میں جو پڑھے من میں وہ تلاوت نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھو علماء سے، جس کو نہیں آتا ہے وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کہ دیکھ رہا ہے خالی وہ، لیکن ایک آدمی کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے خالی، سطح پر انگلی پھیرتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، تو یہ تلاوت نہیں پائی گئی۔ اور نماز میں اس طرح پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، کہ پڑھنا تو پایا نہیں گیا، اس لیے اسے مسئلہ پوچھا علماء سے۔ اور اچھی تلاوت
حسن عبادت، ایسے حسن قرات ادائیگی اچھی ہو، آدھا گھنٹہ 15 منٹ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر صحیح کریں، شرم محسوس نہ کریں. یہ مقصد ہے اس محنت کا. اس لیے جماعت میں نکل کر روزانہ قرآن کے حلقے لگواتے ہیں. وہ تصحیح قرآن کے حلقے کہ قرآن کو صحیح کرنا، پڑھنے کے حلقے نہیں آتا، صحیح کرنے کے. اب آنے کے بعد چونکہ وہ 10 ہوتے تو ایک وہ مقدار ہے کہ کم از کم اس سے نماز صحیح ہو جائے، باقی پورا قرآن صحیح کرنا. حسن قرات پائی جائے، حسن عبادت، حسن قرات، ایسے ہی حسن اخلاق. حسن اخلاق جب سب کے ساتھ اچھا سلوک ہے، برتاؤ ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا ملنا جلنا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے سلام سے. آدمی سب کو سلام کرو. کیا کریں گے بھائی؟ سب کو سلام. اور مسکراتے چہرے ملے. کتنا بل آئے گا؟ آدمی مسکراتے چہرے ملے گا تو کتنا بل آئے گا اس کا؟ ارے آئے گا بل، کچھ پیمنٹ کرنا پڑے گا اسے کہ مسکراتے چہرے ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرما رہے ہیں کان ضحاکا بساما، کہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. جسے بھی ملتے تھے آپ ذرا حشاش بشاش ملتے تھے. تو کیا کریں گے؟ مسکراتے چہرے سے ملاقات کریں گے، بشاشت سے ملیں گے. بشاشت سے یہ اصل چیز ہے. آدمی اپنوں سے جہاں ملتا ہے بڑی بشاشت سے، بڑی بے تکلفی سے، بڑے اس کے ساتھ ملتا ہے گرم جوشی سے، اور اوور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اوور ہو جاتا ہے، بہت بے تکلفی کر دیتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے. حد سے زیادہ بے تکلفی کرے گی، جس بے تکلفی میں بے اکرامی ہو جاتی ہے. سامنے والے آدمی کا مرتبہ گرا دیتا ہے، اتنا زیادہ اوپر ہو جاتا ہے. مرتبوں کا خیال کرنا چاہیے. مرتبوں کا کہ کس مقام کا آدمی، کوئی عالم آدمی ہے، کوئی حافظ آدمی ہے، کوئی صاحب مقام آدمی ہے، تو ان کی عزت برقرار رکھے. اور بات ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے آفس میں جائے گا تو ان کے مرتبے کا خیال کرے گا. ہر کوئی کرے گا نہیں کرے گا کہ بھائی ایک صاحب مقام آدمی، اس سے مذاق نہیں ہوتی. مذاق کریں گے تو ابھی لینے کے دینے ہو جائیں گے. لیکن ایک آدمی، ایک بزرگ آدمی سے مذاق کر لیتا ہے، اپنے سے ڈبل عمر کا آدمی اس سے مذاق کر لیتا ہے، کسی عالم سے مذاق کر لیتا ہے، کسی صاحب منصب سے جو دینی اعتبار سے کسی منصب پر ہے ان سے آدمی مذاق کر لیتا ہے. اس سے بے اکرامی ہوتی ہے، اور بے اکرامی سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. عزت دینے کو کہا کہ سب کو عزت دے، سب کو عزت دے. بچے کو بھی عزت دے، بچے سے بھی مذاق نہ کرے، اس کو بھی عزت دے، اس کی بھی احانت نہ کرے، اس کا بھی ٹھٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بچہ ہے. سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے انسانوں کے ذمے کہ وہ انسانوں کی عزت نفس کا خیال کرے. کس کا خیال کرے؟ عزت نفس کا خیال کریں کہ اس سے ان کو برا نہ لگ جائے. ایک بچے کو بھی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہو. جیسے کسی مسلمان کا مال لینا جائز نہیں ہے، ایسے کسی مسلمان کی عزت لینا بھی جائز. اسی لیے مسلمان کی غیبت کو حرام قرار دیا کہ اس غیبت سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہو. حالانکہ غیبت وہ چیز ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز، جو برائی اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بیان کرے، وہ غیبت ہے. اور اگر وہ اس کے اندر نہیں اور بیان کرے تو بہتان اس سے بھاری چیز ہے. تو غیبت کو کیوں حرام کیا؟ اس سے اس کی عزت جا رہی ہے. تو جیسے مال کسی کا کھانا دبانا جائز نہیں ہے، ایسے کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی جائز. اور مذاق آدمی کسی کا کرتا ہے تو اس کو اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے. اس لیے منع کیا کلام پاک میں لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے. لا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ چیزیں ماحول میں رائج ہیں، ماحول میں عام ہیں.
کوئی کالا ہے جس کو کالیا کہتے ہیں، کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبو کہتے ہیں، ہوتا ہے نا، یہ ماحول ہے، لیکن وہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ہم جس محنت میں لگے ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی محنت ہے۔ اسی لیے گشت میں اس کی عملی مشق ہو رہی ہے کہ جس کو پوری بستی والے کالیا کہتے ہیں، اس کو گشت میں جا کر کالیے سے پکارتے ہیں۔ بولو نا بھائی، اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جو اس کا اصل نام اس کے ماں باپ نے رکھا کہ اس کی عملی مشق ہے۔ تو جیسے گشت میں جا کر ہم اس کو فلاں بھائی، ابراہیم بھائی، موسیٰ بھائی، قاسم بھائی کر کے پکارتے ہیں، ایسے گشت کے علاوہ بھی وہ بھائی ملے گا تو اس کو ہم اسی طرح پکارتے ہیں، اتنی عزت دیں گے جتنی گشت میں دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کے پاس اللہ کے لیے ملنے کے لیے آئے تھے۔ یہ چیزیں حسن اخلاق اور دین بے دینی کو آدمی سمجھے، ورنہ نماز روزہ آدمی کر رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف مسجد سے نکل کر 2-5 آدمیوں کی مذاق کر کے گھر جاتا ہے، دو کا دل دکھا کے آدمی جاتا ہے۔ آدمی خوب صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن روزانہ 1-2 آدمیوں کا دل دکھا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں کہ لوگوں کی عزت کا خیال کیا جائے۔ یہ حق ہے ہر انسان کا، ہر پیدا ہونے والے بچے کا، اس کا یہ حق ہے کہ وہ عزت کے ساتھ رہے، اس کو عزت دی جائے، اور پھر وہ مسلمان ہے تو مزید اس کا اکرام کیا جائے۔ اکرام مسلم ہے، ایک تو عام سے عام آدمی کوئی بھی انسان ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، اور اگر وہ پھر ایمان والا ہے تو ایمان ہونے کی نسبت سے اس آدمی کا اور بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کا بھاؤ اور اونچا ہے۔ لیکن اس چیز کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے جتنی بے عزتی ایمان والوں کی کر رہے ہیں، اتنی شاید دوسروں کی نہیں ہوتی۔ کسی اور کے ساتھ تو ذرا رسپیکٹ سے آدمی پیش آتا ہے، اس کو ذرا کہ بھائی خیر ہے، اس کے ساتھ تھوڑا اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ بدگمان نہ ہو جائے اسلام سے، وہ تھوڑی بہت، لیکن ایک مسلمان ہے تو وہ اور زیادہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے صفت اسلام کی وجہ سے، اور اس سے محبت کی جائے صفت اسلام کے کہ یہ مسلمان ایمان والا۔ صحابہ کی صفت کلام پاک میں بیان ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسروں پر بڑے رحم دل، بش جانے والے ایک دوسروں کے لیے، اپنے بھائی کے خاطر اپنا لقمہ حلق سے نکال کے کھلا دینے والے، اپنا کپڑا اتار کر ننگے کو پہنا دینے والے، رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ صفت ایمان کی وجہ سے ہر مسلمان کا اکرام، جیسے ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، ایک نسبت ہے صحابیت کی، اس وجہ سے ہم ہر صحابی رسول کو عزت کرتے ہیں، ان کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ داری کا تعلق ہے، تو ایک تعلق کی بنیاد پر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہر مسلمان کا تعلق حضور علیہ السلام سے امتی ہونے کا ہے۔ درجے ہیں، اہل بیت کا درجہ سب سے اوپر ہے، صحابہ کا درجہ ہے، پھر عام مسلمانوں کا بھی ایک درجہ ہے کہ حضور کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے ایمان والے ہونے کا اور حضور کے امتی ہونے کا۔ اس رشتے کی وجہ سے ہر مسلمان کی عزت کرے، یہ ہمارے کام کی عملی مشق ہے۔ کسی کا ٹھٹھا نہ کریں، کسی کا مذاق نہ کریں، برے لقب سے نہ پکاریں، ہاں اس کی عزت کے در پہ نہ رہیں، بلکہ عزت دیں۔ ہمارا بھائی کمزور ہے، دینی اعتبار سے کوئی کمزور ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن ہمارا بھائی ہے، اس کو عزت دیں، مسکراتے چہرے ملیں، سلام کریں، جتنا موقع ہو ان کے تعاون کا اتنا ہم تعاون کریں۔ موقع ہے کھانا کھلانے کا، کھانا کھلا دیں، کوئی ایسا فقیر ہے جس کے پاس کپڑے نہیں تو اس کے کپڑے بنوا دیں، کوئی ایسا محتاج ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے تو اس میں تعاون کر لیں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ عظیم آدمی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں پر زیادہ استعمال کرے، اپنے اوپر کم کرے۔
یہ انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں وہ اپنی حاجتوں میں لگانے کے بجائے دوسروں پر زیادہ لگا. ہاں شوق ہو رہا ہے 2000 روپے کے جوتے لینے کا تو ابھی 500 روپے کی اپنے ایک جوڑی لیں اور دوسرے 3 جوڑی لے کر 3 آدمیوں کو پہنا کہ اپنے اوپر کتنا 25% کیا اور 75% اپنے بھی کام ہو گیا, دوسرے 3 کا کام ہو گیا. شوق ہو رہا ہے 5000 روپے کے جوڑے پہننے کا تو آدمی 1000 والا جوڑا اپنا لے, دوسرے 4 جوڑے لے کر 4 آدمیوں کو پہناوے کہ اپنے اوپر 20% استعمال کیا اور 80% دوسروں پر کیا اور اپنی بھی ضرورت پوری ہو گئی. اپنی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور اس سے محبت بڑھے گی. آپس میں حدیثوں میں ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھے گی. اپنا بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, ماموں ہے, چچا ہے, دادا ہے, نانا ہے, قریبی رشتے دار ہیں, پھر پڑوسی ہیں, محلے والے ہیں, گاؤں بستی کے لوگ ہیں. امداد کے لیے مالداروں کے مال کی ضرورت نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے اللہ ان کو توفیق دے وہ کرے, لیکن صلہ رحمی کرنے کے لیے اور دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. سب کے لیے دروازہ کھلا کہ ہر ایک دوسروں کا تعاون کرے, ایک دوسروں سے محبت سے پیش آئے. حسن معاشرت اس سے وجود میں آئے گی کہ پھر محبتیں بڑھے گی, مودتیں بڑھے گی, لڑائیاں جھگڑے تیری میری ختم ہوگی, پھر سارے جھگڑے. یہ اس کام سے چاہا جا رہا, یہ بنیادی صفتیں اور پہلی ہماری کوشش ہے کہ ان صفتوں کو ہم اپنے اندر دیکھیں. اپنے اندر دوسروں میں دیکھنے جائیں گے مشکل کام ہو جائے گا. ان صفتوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ میرا دوسروں کے ساتھ کتنا صلہ رحمی کا تعلق ہے, کتنا محبت کا تعلق ہے, میں کتنا دوسروں کا اکرام کرتا ہوں, چھوٹوں کا بڑوں کا, میں کتنا ہر مسلمان کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. بس اپنے اوپر ہی نظر رکھیں اور آدمی سوچو اس سے یہ چیز عام ہوگی. 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 4 ہوں گے, 4 سے 6 ہوں گے, اور جو اس تبلیغ کے کام سے جو ایک زندگی چاہی جا رہی ہے وہ زندگی وجود میں آئے گی. گھر میں, محلے میں, بازار میں, بستی میں وہ ایک مبارک زندگی وجود میں آئے گی. اسلام کی صحیح ترجمانی ہوگی بازار میں کہ تبلیغ میں لگ کر آدمی نے سچ بولنا شروع کیا, جھوٹ چھوڑ دیا, دھوکہ چھوڑ دیا, غبن چھوڑ دیا, دھوکہ بازی چھوڑ دی, وعدہ خلافی چھوڑ دی ہے, تو بازار میں اب چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی سچا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا, بھلی بات کرتا ہے. اسلام کی ترجمانی ہوگی, معاشرے میں چیز ہوگی, اسلام کی ترجمانی ہوگی کہ یہ حسن معاشرت کہ خود کم کھا رہا ہے دوسروں کو کھلا رہا, خود کم درجے کا پہن کر دوسروں کو پہنا رہا. حسن معاشرت وجود میں آئے گی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے اور یہ زندگی بڑی آسان ہے. یہ زندگی بہت آسان ہے, اس میں آسانیاں ہیں. آپ علیہ السلام آسانی والا طریقہ لے کر آئے, اس میں سب نپ جائیں گے, سب نپ جائیں گے, مشکلات ختم ہو جائیں گی, پرابلم سالو ہو جائیں گے. آسان زندگی ہے یہ, اس میں محبت, مودت ہے, ایثار ہے. ایثار ہے جو بڑی چیز ہے, اعلیٰ درجہ ہے ایثار. تو اس سے پھر آپس کے روابط اور تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اس وقت اتنے سارے لڑائیوں اغراض کی, کس کی لڑائی؟ اغراض کی لڑائیاں. ہر آدمی اپنی غرض کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی ضد اس کے مقابلے میں ایثار ہے. ہر آدمی اپنا نفع چھوڑ کر دوسرے کو نفع پہنچانے کی فکر میں, خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانے کی فکر میں, خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلانے کی فکر میں, خود کم فیسلٹی میں رہ کر دوسرے کو زیادہ فیسلٹی دینے کی فکر میں ہے. تو پھر ساری لڑائیاں ختم ہو جائے گی. اب بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت بچے گی کہ وہ خود کم کھاتا ہے, اس کو زیادہ کھلا رہا ہے, وہ خود کم درجے کی زندگی گزار کر اس کو اچھا پہنا رہا ہے. اب اولاد کو ماں باپ سے شکایت نہیں بچے گی.
اب بھائی کو بھائی سے شکایت نہیں ہوگی، اب پارٹنر کو پارٹنر سے شکایت نہیں ہوگی کہ ایک پارٹنر سادہ زندگی گزار کر اپنے دوسرے پارٹنر کو زیادہ آگے دے رہا ہے تو اس کو شکایت ہوگی کب؟ بلکہ اب وہ بھی اسی طرح کرنا شروع کرے گا۔ انسان کی یہ ایک فطرت میں ہے کہ کوئی آدمی سلام کرے تو اس کو آدمی سلام کرتا ہے، اور نہ کرے تو سامنے والا نہ کرے تو یہ فطرت ہے، کرنا نہیں ایسا کرنا۔ حکم یہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اسی کو کرو، جو تم سے توڑو ان سے جوڑو، سل من قطع، یہ اسلام ہے، سل من قطع، واعف عمن ظلم، جو تم پر ظلم کرے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھلا سلوک، یہ اسلام۔ لیکن طبیعت میں نہیں ہوتا ہے، طبیعت میں جیسے آدمی فطرتاً ننگا آیا ہے، ننگا ہے وہ، اب وہ کپڑے پہنتا ہے، کرتا پہنا، پائجامہ پہنا، ٹوپی پہنی، جوتے پہنا، چشمہ، باقی اصل کیسا تھا وہ؟ بولو نا بھائی، تو اصل آدمی کیسا ہے کہ اس کو کوئی سلام نہ کرے تو نہیں کرے گا، اس کو کوئی نہ دے تو وہ کسی کو نہیں دے گا، کوئی وہ تھوڑا دیتا ہے۔ لیکن اب اس نے کپڑے پہنے ہیں تو ایسے ہی اسلام آدمی نے قبول کیا ہے۔ اب اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اس کو، جو ظلم کرے اس کو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ، تو اب جب ہم اس طرح کریں گے تو اب وہ فطرت پر آ جائے گا کہ ہم نے سلام کی تو بھی کریں گے، ہم نے اچھا سلوک کیا تو بھی کریں گے، تو معاشرے میں وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ تو اس کا یعنی کوئی ہمارے ساتھ نہیں بات کرتا، اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم بھی بات نہ کریں، کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہم بھی برتا، برائی سے برائی وجود میں آئے گی، برائی ختم تو نہیں ہوگی۔ تو اس محنت سے چاہا جا رہا ہے حسن اخلاق کے پیکر بنے، صبر و ضبط کے ساتھ، صبر کے ساتھ خاموش رہیں، انتظار کریں۔ ہم جلدی مچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ خاموش رہیں، سنتے رہیں، کیا کریں؟ سنتے رہیں، انتظار کریں، انتظار کریں، لڑائی نہ کریں، صبر کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والد، ضبط رکھیں، خاموش رہیں۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی حکیم نے کہا ہے کہ اگر کلام کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، گولڈ۔ خاموش رہیں، ضبط کریں، اور خصوصاً ایسے موقع پر جہاں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں تو اور زیادہ چپ ہو جاتا۔ سب سے بڑا جواب خاموشی ہے، سب سے بڑا جواب کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ خاموش رہیں، ضبط کریں، صبر کریں، اللہ سے مانگے، یا اللہ آسان کر دے، یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ مدد کر دے، صبر کی توفیق دے دے۔ یہ نہیں کہ بفر جاوے، اکھڑ جاوے، پھٹ جاوے، ایسا نہ ہو، بلکہ صبر کر۔ یہ اس کام سے چاہا جائے، اس لیے راہ خدا میں جاتے ہیں تو بھائی 12 آدمی ہیں، 12 گھروں کے، عادتیں اچھی نہیں لگتی ایک دوسروں کی، طبیعتیں میچ نہیں کھاتی، لیکن پھر بھی 40 دن آدمی گزارتا ہے کہ صبر کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، تو آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا ہے، ایسے گھر میں آدمی صبر کر، محلے میں صبر کر لے، دکان پر صبر کر، پھٹے نہیں۔ ہاں پھٹے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، صبر کرے گا تو نفع ہوگا، ورنہ الٹا کچھ ہو جائے گا۔ اس کا حکم ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے، صبر سے رہے، معاف کریں، درگزر کریں۔ ہاں یہ اخلاق میں ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ رہے، اپنے اندر درگزر کا مادہ۔ جب سامنے والی طاقت بڑی ہوتی ہے تو آدمی صبر کرتا ہے، ارے کرتا نہیں، سامنے حکومت ہے تو آدمی کیا بولتا ہے؟ یہاں کچھ بولیں گے تو اور پھنس جائیں گے، لوگ صلاح بھی دیتے تم ایسا کرنا، بھائی نہ کرا، ایسا کہتا ہے خود ہی عقل مندی سے، نہ کرا، نہ بولا ہے، نہ کیسے، سامنے بڑا آفیسر ہے سرکاری، اگر کچھ بول دیا تو اور پھنسا دے گا آدمی کو، اس کا خطرہ ہے۔ کہ سامنے والی طاقت بڑی طاقت ہے، زوراور آدمی، تو آدمی اس کے سامنے نہیں بولتا ہے، صبر کر جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے کہ یار کے فائدے نہیں بتا بولو، کھوٹو نقصان کر سے آپ تھوڑو بیٹھی لے، وہ تھوڑو بیٹھی لو، ایک تو یہاں، اور دوسرا جہاں غرض ہوتی، جہاں غرض ہوتے وہاں آدمی گالیاں کھاتا ہے،
غرض ہوتی ہے جیسے سیکورٹی سروس میں ہوتے بعض لوگ اچھے عزت دار لوگ ہوتے اپنے محلے کے گھر کے بڑے لوگ، لیکن وہاں باس بدتمیز ہے، بہت بدتمیز آدمی، وہ روزانہ ٹپاتا ہے، روزانہ الٹی سیدھی سناتا ہے، لیکن آدمی کچھ نہیں بولتا. دوسرے یار کہتے فوراً جواب آنا تب کہ معاف کرو، ارے نہ یار کو بات بیچو کا نقصان کر سکتا، اس سے غرض وابستہ ہے تو آدمی شکر ہے. اور جہاں پہ غرض وابستہ نہیں، سامنے والا آدمی کمزور ہے تو آدمی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مارو اصل میں مارو نہیں رہوا تم کیا رہوائی ہے بہت سامنے رہوائی نہیں رہوا تو گھر والی صاحب کیونکہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے، بچوں کے سامنے نہیں رہا جاتا، آدمی گالیاں دیتا ہے، مارتا کوٹتا ہے، پھر کوئی کہتے ہیں گھر سے بہو نہ کرا ہے چھوکروں چاہو اصل میں مارا نہیں رہا برداشت نہیں تھا تمہارا تو تیرا بہت سامنے برداشت نہیں تھا. ارے ہوتا ہے سوچے ذرا، یہاں اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، جو اولاد اس کے پیٹ سے آئی اپنی اولاد ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، یعنی عملی طور پر اپنے بچوں کو آدمی سکھا رہا ہے گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اکھڑے ہوئے رہنا، جو بالکل اسلام کی تعلیم کے خلاف. یہ جو ہمارا چوتھا نمبر ہے اس میں یہ ساری چیزیں بچوں کو ان کا درجہ دیں. حضور نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقل کبیرنا ولم يبجل علماءنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو ہمارے اہل علم کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. جیسے باپ ناراض ہو گئے تمہارا چھوکرا تیرا کام ایسے ایسے حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ میری امت میں سے نہیں. اس استعداد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ، چچا دادا نانا ماموں، ان کے کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں، ان کے کچھ حقوق، ان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ طریقہ. ہاں تبلیغ میں آپ جیسے کشتوں میں جا کر ایک 15 سال کے بچے کو بھائی صاحب خیریت سے ہو آپ کیسے ہو گجراتی میں واقع کیوں ہے بھائی تمہیں کیوں اچھا ہو تو وہاں آدمی اور اسی ملاقات سے واپس جا کر گھر جا رہے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا. تو عملی مشق ہماری ہے تبلیغ میں جو ملاقاتوں میں گشتوں میں ہم جس طرح سے ایک مسلمان سے بات کرتے ہیں اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو پھر اپنے سگے بھائی سے، سگے بھتیجے سے، سگے بھانجے سے، سگے ماموں سے، چچا سے، دادا سے، نانا سے، اپنی اولاد سے آپ کی بات کر رہے ہیں تو ادب سے ہیں، تمیز ہیں. یہ عملی چیز ہے. اسی معاشرے کی اتباع کرتے رہیں جس میں فساد ہے. تبلیغ کے اس کام کے ذریعے سے حضور والے مبارک معاشرے کو وجود دینا ہے. ہاں اس دھیان کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا ورنہ کام کرتے رہیں گے لیکن بدلاؤ نہیں ہوگا ہمارے اندر. اور جب ہم میں بدلاؤ نہیں تو دوسروں میں کیسے آئے؟ ہمیں بدلاؤ پیدا کرنا ہے، اپنی ذات میں بدلاؤ، اپنی زبان کے بول بدلنے ہیں، اپنے دماغ کی سوچ بدلنی ہے، اپنی نظر کا دیکھنا بدلنا ہے، اپنے کانوں کا سننا بدلنا ہے اور پیروں کے چلنے کے جو راستے ہیں وہ بدلنے ہیں. ان ساری چیزوں میں چینج آ گئی، ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی. جہالت نکل کر علم آوے، گمراہی نکل کر ہدایت آوے، بد اخلاقی نکل کر اخلاق پیدا ہو، اغراض والی زندگیاں دور ہو کر اخلاص والی اور ایثار والی زندگی وجود میں آوے. یہ اس کام سے مقصود ہے. پھر اس میں ایک دوسروں سے خیرخواہی کرتے رہیں گے، یاد دہانی کرتے رہیں گے، جس کے مذاکرے کرتے رہیں گے اور تعلیم کے حلقوں میں سنتے رہیں گے تو پھر دھیرے دھیرے یہ مشکل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں. اس میں 4 آنے کا خرچہ ہے. بھائی بولو نا خرچہ ہے. گورنمنٹ کے کسی ادارے سے پرمیشن لینا کہ مجھے بااخلاق بننے کا ہے تو آپ مجھے پرمیشن دیں تاکہ میں بااخلاق بن جاؤں. ارے ہے کوئی پرمیشن لینے کی سرپنچ سے یا کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لکھوانے کا؟ ارے بھائی لکھوانا کہ کہیں سے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، 1 روپے کا خرچہ نہیں، کوئی مشقت نہیں، آسان سے آسان ہے. بس یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں تہیہ کرے کہ مجھے انسان بن کر جینا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر زندگی گزارنی ہے.
اور اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو مجھے راحت پہنچانی ہے. راحت پہنچانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. جتنی خدمت جسم سے ہوتی ہے اتنی مال سے نہیں ہوتی. آپ اپنی باڈی سے, اپنی طاقت سے, اپنے وقت سے جتنی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اتنی مال سے نہیں کر سکتے. مال کی خدمت اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جتنی خدمت آدمی اپنی جان سے, اپنے وقت سے اور اپنی طاقت سے کر سکتا ہے اتنی خدمت مال سے نہیں ہوتی. مال کی خدمت ایک وقتی ہوتی ہے, لیکن وقت سے اور اپنی ذات سے, اپنی طاقت سے وہ ہر وقت ہر حال میں آدمی سب جگہ کر سکتا ہے. ہاں, یہ جذبہ اندر پیدا ہو, انسانیت کی خدمت اور ہمدردی کی اندر تنہائی پیدا ہو, تو پھر ان کے ساتھ جسمانی طور پر بھی راحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ایمانی اور روحانی ترقی کے لیے ہم فکر مند بنیں کہ ہر مسلمان کو کامل ایمان ملے, اچھی نماز ملے, اللہ کا دھیان ملے, اچھے اخلاق ملے. ہر ایمان والا اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی گزارے. اس کے لیے ان کو ہمیں دین کی محنت پہ لگانا ہے, ان کے اوپر محنت کرنی ہے, انسانیت کی ہمدردی لے کر جانا ہے, بدگمانی کے ساتھ نہیں. بدگمانی کرنے کی اجازت ہی نہیں, اور ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں. اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے, بس کسی سے بھی بدگمانی کرنے کی اجازت, کسی سے بھی. بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اسم, کے بعض گمان گناہ ہے. ابھی کچھ کیا نہیں, خالی گمان کیا ہے, تو یہ بعض گمان بھی گناہ ہے. ان بعض الظن اسم, بلکہ حدیث میں ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو. بدگمانی کی اجازت نہیں, اچھا گمان رکھے کہ اللہ کا بندہ ہے, بھلا آدمی ہو جائے گا. ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, جیسے آدمی اپنے بچوں کے بارے میں بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے. عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اولاد کے بارے میں آدمی بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے, حالانکہ وہاں تربیت کے واسطے اجازت ہے کہ تھوڑی ان کے بدگمان رہے آدمی, اور ان کا تجسس کرتا رہے اپنے بچوں کا, ان کی واچ رکھیں, اس کا حکم ہے. دوسرے کے بچوں کی واچ رکھنے کا نہیں کام. تربیت جو لوگ ہماری زیر تربیت ہے, ہماری نگرانی میں, تو ان سے آدمی کو اس کا اجازت ہے کہ وہ تھوڑا ان سے اس زاویے سے بھی ان کو دیکھیں, خوش فہمی میں نہ رہے ہر وقت, ان سے ہر وقت اس نظر نہ رکھیں, بلکہ بعض مرتبہ ان کو ذرا چیک کریں اس راستے سے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو, ایسا نہ کر لیں. تو وہاں آدمی بڑی خوش فہمی میں رہتا ہے اور اولاد بگڑ جاتی ہے, تربیت کا پہلو کمزور ہو جاتا ہے, اور دوسروں کے باب میں آدمی بڑا تجسس کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے. لا تجسسوا, تجسس کی اجازت. اس زمانے میں تجسس کے آلات بہت بڑھ گئے, سی سی ٹی وی لگ گئے. اب گھر کے باہر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے, آپ کے اندر بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ تجسس ہے, یہ تجسس ہے. آدمی کو موبائل ملا ہے, اس میں بعض ایسے انتظام ہے کہ جس سے آدمی دوسروں پر واچ رکھ سکتا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. لا تجسسوا, یہ تجسس نہ کریں. ہاں, لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑے رکھیں. ہاں, ہم خیر کی بات کہتے رہیں, سمجھاتے رہیں, بدگمان نہ ہو کسی سے. کون کیا کر رہا ہے, وہ ان کا فعل ہے. کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے, ہم کون ہوتے اس کو پابند کرنے والے. ہاں, اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت, اپنی چلت پھرت میں اللہ کے حکم کا, حضور کے طریقے کا خیال کریں. تو ہم ترغیب کے طور پر, مذاکرے کے طور پر اپنے بھائیوں کو سمجھاتے رہیں. تاکہ تجسس کی اجازت نہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا, تجسس ہوگا تو پھر غیبت ہوگی. آگے سے وہاں سے روکتے آئے ہیں, کہاں سے, بدگمانی سے. کہ بدگمانی ہوگی تو پھر تجسس ہوگا, تجسس ہوگا تو پھر غیبت ہوگی, اور غیبت بہت برا کام ہے. اپنی ماں سے زنا کرنے سے برا ہے. اپنی ماں سے زنا کرنے سے برا ہے. ان رذائل سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ہر ایمان والے سے محبت کرنی اللہ کے لیے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ محبت کرتا تھا اس سے,
بلکہ اچھا خیال ہوگا آدمی کا کہ اللہ کے ہر بندے سے آدمی اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے. الحب فی اللہ، اللہ کے واسطے محبت. ایسی محبت لے کر پھر لوگوں کے پاس روزانہ جانا اور لوگوں سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، سینے سے لگانا ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندے ہیں ہم لوگ. کوئی بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی جائیداد کی بنیاد پر، اپنی پراپرٹی کی بنیاد پر، اپنے علم اور ہنر فن کی بنیاد پر کوئی بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھے. سب اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائیوں کی طرح ہو جاؤ. یہ محنت اس کی کہ مسجد کی جماعت میں اس عنوان کے بھائی ہم سب بھائی ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے آپس میں بھائی، اور مل جل کر ہمیں دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرنی. تو یہ صفتیں ہیں. ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو پھر ہماری دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی، اس میں جان پڑے گی اور ان صفتوں کے ساتھ عزت ملے گی. ہاں، زبردستی کی عزت نہیں ملا کرتی. حاوی ہو جانے سے آدمی بڑا نہیں بنتا. حاوی ہو گیا گھر میں، ماں باپ پر، اولاد پر حاوی ہو گیا تو وہ تو آپ دیکھیں چاہے حاوی ہو لیکن اولاد کے دل میں عزت نہیں ہوگی اس باپ. لیکن جو باپ جو ہے ان کے ساتھ ان کے جیسا ہے کہ بھائی تم میرے بچے ہو، میں تمہارا باپ کو اتنا ہے، اور ان کے ساتھ آدمی انہی کے لیول کا بن کے رہ رہا ہے تو بچے اس بات کی عزت کریں. آدمی حاوی ہونے سے بڑا نہیں بنتا. مسجد میں آدمی حاوی ہو گیا، مسجد اور جماعت میں، محلے میں بستی میں آدمی حاوی ہو گیا لوگوں پر، ٹھیک ہے وقتی طور پر مال پیسے کی بنیاد پر یا اثر رسوخ کی بنیاد پر آدمی حاوی تو ہو سکتا ہے، عزت حاصل نہیں کر سکتا. عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ بنیادی صفتیں، ان صفتوں کے ساتھ، اور ان صفتوں کے ساتھ دوسری چیز قربانی. آدمی اوروں سے زیادہ قربانی دے. گھر میں ہے تو گھر والوں سے زیادہ آدمی کا جان مال لگ رہا ہو، بیوی بچوں سے زیادہ ہماری جان مال کھپ رہی ہو گھر کے تقاضوں پر. محلے میں ہمارا زیادہ لگ رہا ہو، بستی میں ہمارا زیادہ لگ رہا ہو، مسجد کے تقاضوں میں اور ساتھیوں کے مقابلے میں ہماری قربانی زیادہ. یہ ذریعہ ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا، اللہ کی نظر میں مقبول بننے کا اور بندوں کی نظر میں محبوب بننے کا. یہ ذریعہ ہے کہ آدمی صفتوں اور خوبیوں کے ساتھ اپنی قربانی بڑھا دیں. 2.5 گھنٹے دوسروں سے ہم مانگ رہے ہیں، ہم 3 گھنٹے لگائیں، 4 گھنٹے لگائیں. اوروں سے ہم چلنا مانگ رہے ہیں، ہم 4 مہینے لگائیں. اوروں سے ہم 2 گشتوں کی پابندی کا کہہ رہے ہیں، ہم گشتوں کے دن صبح سے گشتوں کی فکر میں ہوں، اپنی قربانی بڑھا رہے ہیں. جتنا اپنی قربانی کو بڑھائیں گے اتنا اور چیزوں میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا، اور چیزوں میں برکت ہو جائے گی. کاروبار کے اسباب میں، زندگی میں، صحت میں، اولاد میں، ساری چیزوں میں برکت ہو جائے گی. اپنی قربانی بڑھا دے، جان مال زیادہ لگا اللہ کے نام پر. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ احتساب کے ساتھ قربانی بڑھا دے. اگر احتساب ہوگا تو بڑھاپے میں بھی چلنا آسان. آدمی اس کے ساتھ کہ بھائی ویسے تندرستی کے ساتھ چلتے تو اتنا اجر ملتا، ابھی بیماری کے ساتھ چلتے تو بیماری کا ثواب الگ ملے گا. تب آدمی گھر بیٹھے گا جماعت میں جائے گا. بولو بھائی کیا کرے گا؟ ایک آدمی وسعت کے ساتھ کام کر رہا تھا تبلیغ، اب تھوڑا حالات میں آ گیا. کیسے ہو گیا؟ اب حالات میں آیا تو حالات میں آنے کے بعد اب اس کو احتساب آئے گا کہ بھائی وسعت میں تو چل رہا تھا، میرے پاس انتظام ہوتا تھا، اس پر بھی اللہ ثواب دے رہا تھا. ابھی انتظام نہیں ہے اور میں انتظام کر کے جاؤں گا تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. تو آدمی حالات میں آ کے کام چھوڑے گا، کام بڑھائے گا. کام بڑھ کے اب اجر زیادہ ملے گا. ایک آدمی نارمل موسم میں نماز پڑھتا تھا، اچھا موسم تھا، دھوپ زیادہ نہیں تھی، مسجد آ جاتا تھا دوپہر. اب گرمی بہت تیز ہو رہی ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، لوگ اپنے کام کاج کے لیے بھی نکل نہیں رہے. اس وقت آدمی کو اس وقت جانے کا ثواب اور بڑھ جائے گا.
کہ آدمی مسجد جا کے پڑھے. اس لیے احتساب ہوگا تو آدمی پیچھے نہیں آئے گا، آگے جائے گا. بڑھاپے میں، کمزوری میں، معذوری میں، فقر میں، ہر حال میں بندہ کام کرے گا، بلکہ جتنے حالات زیادہ ہوں گے اتنا کام بڑھائے گا کہ اس وقت اجر لینے کا زیادہ موقع ہے. اس وقت حالات کے ساتھ نکلوں گا تو ثواب بڑھ جائے گا، اللہ کی رضا بڑھ جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، تو پھر آدمی پیچھے نہیں رہے گا. اس لیے اپنی قربانی بڑھاویں، دن بدن بڑھاویں، اپنے اختیار سے ایک عزم کے ساتھ چلنا کہ ہمیں آگے جانا ہے، اپنی قربانی بڑھانی ہے. ورنہ نفس جو ہے نا، نفس وہ بڑا مکار ہے. کیسا ہے نفس؟ کیسا ہے؟ بولو نا بھائی، کس کا نفس مکار؟ کس کا ہے؟ ہمارا. وہ ساتھ میں ہی ہے، جس میں ہے آدھا آدھو گلدی بین جنبی. یہ سب سے بڑا دشمن جو ہے تمہارا، وہ کہاں پر ہے؟ مینا میں. کہاں ہے؟ یہاں دو پیروں کے درمیان ہے، سب کے ساتھ ہے. ہم چاہے اپنے آپ کو کتنے ہی پاک صاف سمجھتے ہو، لیکن وہ تو ساتھ نہیں ہے. آدمی کتنا ہی صاف ستھرا نہ دھو کے سفید کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے عود لگا کے نکلا، لیکن پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بولو نا بھائی، تو پاتا نہیں ہے. ایسے چاہے کتنا آدمی نیک ہو، ولی ہو، لیکن نفس تو اندر اس کے ساتھ لگائی ہوا ہے ہر وقت، اور وہ اندر سے جو ہے اشارے کرتا ہی رہتا ہے، وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کے مکر سے بچنا ہے. ہاں، اس کے بعد بڑے حربے ہیں آدمی کو پھنسانے، اپنے نفس کے مکر سے بچنا ہے. اور نفس کے مکر سے بچنے کا راستہ مشورہ ہے، کہ مشورے کے پابند رہیں، اپنی مرضی سے نہ کریں، اپنے آپ کو مشورے والوں کے سپرد کر دیں. وہ جلدی سپرد نہیں ہونے دے گا. مشورے والوں کے سپرد، ہاں، مشورے والوں سے بدگمان کر دے گا. وہ تو پابندی کرتے ہیں، ان سے کیا پوچھنے کا. وہ پوچھتے نہیں جاتے ان کو، وہ مشورہ کرتے ہیں. ہاں، ان سے بدزن کر دے گا. لیکن حفاظت کا راستہ یہی اور ترقی کا راستہ بھی یہی کہ آدمی مشورے والوں کے ساتھ جڑا رہے گا، ترقی کرے گا. دیکھا اکثر یہ کہ جو اپنے بڑوں سے جڑا رہتا ہے وہ محفوظ بھی رہتا ہے، ترقی کرتا ہے. اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی اطاعت کی بنیاد پر، اس کی محنت اور اس صفت کی بنیاد پر. اور جو اپنے بڑوں سے کٹ جاتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا، بلکہ خود اس کا محفوظ رہنا مشکل. دھیرے 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 ایسا ایک دم سے الگ ہو جاتا ہے، گویا کہ چند سالوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کبھی آیا ہی نہیں تھا. ایسا ہو جاتا ہے. اللہ ہماری عبادت فرماوے. اس لیے اپنے گناہوں پر نادم رہیں، غرور نہ کریں اپنی نیکی پر، اپنی قربانی پر، بلکہ نادم رہیں. اور جتنا ہو اس کو کم سمجھیں. جتنا کر رہے ہیں کم نہیں. ہر سال 4 مہینے بھی لگا رہے ہیں تو یہ کم ہے. اللہ کا مطالبہ پوری جان مال کا ہے. اور اگر پوری جان بھی لگا دی، اگر پوری جان بھی لگا دی ہے تو اس کو بھی زیادہ سمجھے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا یہ بولے. جان بھی لگ گئی پوری تو پھر آدمی کہے گا کہ اللہ حق تو تیرے ذات کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کرتے. وہ مولانا کافی مشہور ہے کہ ان کو انگریز حکومت نے پھانسی کا فیصلہ کیا اور پھر ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا تو بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع مل رہا ہے. لیکن پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا. حکم منسوخ ہو گیا. اس وقت جب وہ حکم آیا اس وقت انہوں نے کہا جان دی اسی کی تھی، جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا، کہ اللہ ہی کی جان تھی اس کے نام پر دی، لیکن جس حق کے ساتھ دینی تھی وہ حق ادا. عبداللہ ابن حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو پہلے سے کہتے تھے مان جاؤ، آج ہی حکومت دے دیں گے. تم کو مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا سب نے، حکومت دے دیں گے. اب رو رہے ہو جان جا رہی ہے تو کہہ رہے میں اس پر نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی ہے، اس پر رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے. کاش کہ میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں باری باری ساری اللہ کے نام پر دے دیتا. تو وہ جانیں نہیں ہے، اس کا رونا رو رہا.
اس لیے 4 مہینے لگا کے کچھ نہ ہو جائے. ہر سال اگر لگا رہے ہیں تو ایک قدم اٹھا کے نہ چلیں، زمین پر چلیں. ہاں کہ نہیں ہم سے تو جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، چلا لگا کر آئے، ابھی گئے تو اسے اللہ بس قبول کر لے. کام کرنے کی توفیق ہے تو کہ یا اللہ بس اللہ قبول کر لے. دعا کرو اللہ کا قبول کر لے. یہی فکر تھی صحابہ کو کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. انبیاء دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بنا کر کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اللہ قبول کر کہ تیرے کام کا ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، تیرے بندوں کی خدمت کا ہم حق ادا نہیں کر پا رہے. یا اللہ تو نے ہمارے ذمے جو فرائض کیے ہیں ان فرائض کو ہم اچھی طرح نہیں تو پورا کر پا رہے. تو آدمی نادم رہے گا ہمیشہ، گھر میں بھی بیوی بچوں کے سامنے ندامت کے ساتھ کہ مجھے معاف کرنا، تمہارا جو حق ہے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں. والدین کے خوب خدمت کر کے آدمی کہے گا کہ معاف کرنا، آپ کی خدمت کا جو حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو رہا. آدمی ایسی نہیں چڑھے گا منہ تو کروں تو بدلو تو کیا رہا ہے وہ، ایسا نہیں کہے گا بلکہ ندامت کے ساتھ کہے گا کہ معاف کر دینا، میرے ذمہ ہے لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں. یہ اصل کیفیت ہے اس کام کے ذریعے سے جو پیدا ہوا تھا. آدمی خوب کر کے کم سمجھے تو پھر اللہ آگے بڑھا دے گا. اور مشورے کا پابند رہے، وہ جڑا رہے مشوروں سے بزر نہ ہو، بدگمانی نہ کریں اس سے. جیسے عام مسلمان سے بدگمانی نہیں تو ہم ایک کام کرنے والوں سے کیسے بدگمانی کریں؟ اپنی مسجد کے ساتھیوں سے، حلقے کے ساتھیوں کے، ضلع کے ساتھ، بلکہ ان کے محاسن بیان کریں. وہ بھی بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ کسی کے پر وہ فلاں بھی بہت اچھا ہے تو آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اچھا ہے بس. ہاں جب معاملہ ہو رہا ہو، کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں، تجارت کاروبار کر رہے ہیں، یا لڑکی دے رہے ہیں، لڑکی لا رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ ضرور دیکھیں ان کی اچھائی غالب ہے کہ ان کے اندر برائی غالب ہے، ان سے آپ کو معاملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ دیکھیں. باقی کامن ماحول میں جیسے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبی کی طرح. آپس میں رہنا ہے تو کام میں تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ایسا، کام میں تو مل جل کے کام کرنے کا ہے. یہاں کوئی لیبر دیبر تو نہیں تبلیغ میں، پیسوں کی لین دین ہے، کوئی تجارت دھندا کرنے کا ہے. یہ تو تجارت دھندا نہیں، یہ تو کام ہے. محلے میں رہتے ہیں، کوئی دھندا کاروبار نہیں، آپس میں ساتھ میں ایک معاشرے میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہاں تک تو بھائیوں کی طرح رہیں. کچھ سوچے بھی نہیں ان کے بارے میں کہ اچھا ہے کہ برا، اچھا ہی کہ ہمارا ساتھی اچھا ہے، ہمارا بھائی اچھا ہے، ہمارا محلے کا پڑوسی بہت اچھا ہے. جب معاملہ کر رہے ہیں تو اس وقت آدمی دیکھیں، پرکھیں معاملے کی حد تک، وہ بھی معاملے کی حد تک پرکھ لیں. کرنے جیسا ہے اچھا لگے کرے، نہ کرنا ہو تو نہ کرے، اس میں آدمی اختیار پابند نہیں ہو سکتی. لیکن آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، جیسے سگے بھائی تعاشروا کالاخوان، کہ بھائیوں کی طرح رہیں. اور معاملہ کرے تو وہ تعاملوا کالاجانب، معاملہ کا اس وقت یہ سمجھے کہ اس کو میں جانتا ہی نہیں. جیسے اجنبی آدمی کوئی آئے گا دکان پر لینے کے لیے، آدمی اس کو بھائی یہ ادھار مانگ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، دے گا کہ نہیں دے گا. تو ایسے کوئی آدمی آیا ہے جس سے جان پہچان ہے لیکن ہم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں، خالی اس کا ظاہر دیکھ کر معاملہ نہ کر لے، ورنہ تبلیغ کو گالیاں دیتے لوگ. پیسے دیتے ہیں آدمی کو اور گالیاں کس کو دیتے ہیں کہ تبلیغ والے ایسے. وہ تبلیغ والا تھوڑا، وہ تو پہلا آدمی ہے، بےدینی ہے کسی آدمی کو اور گالی دیتا ہے تبلیغ کو. اس وقت معاملہ کر رہا ہے تو دیکھیں برابر، دیکھیں اچھی طرح پرکھ لیں، شان بٹک کر لیں تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں. لیکن عام ماحول میں کیسے رہیں؟ بھائیوں کی طرح رہیں، اچھا گمان رکھیں، اپنے آپ کو پابند رکھیں، مشورے کے پابند بن کے رہیں اور اپنی قربانی بڑھاتے جائیں. تو یہ ترقی کا راز ہے. اور اللہ پاک ایسے لوگوں سے پھر کام لے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اس کام میں لگ کر اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کرے گا اللہ اس سے کام لے گا. ویسا کہ ویسا رہا تو کسی کے کیا ہوگا؟ جب اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اپنے زندگیوں میں صفتوں اور خوبیوں کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ پھر آگے جانا ہے، اپنی قربانی بڑھانی ہے. پورا عالم ہمارے سامنے رہے، پورا عالم. ہم اپنے ضلع کے واسطے پیدا نہیں ہوئے،
اپنی بستی کے واسطے نہیں پیدا ہوئے. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا امتی بنایا. آپ رحمت للعالمین تھے. ہم بھی عالمین کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں, انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں. تو ہم پورے عالم کا سوچیں, پورے عالم کا سوچیں کہ دنیا میں ہمارے ذریعے سے خیر وجود میں کیسے آئے, جو خیر پھیل رہی ہے اس میں ہمارا حصہ کیسے ہو جائے. تو اس کے لیے بزرگوں نے ترتیب قائم کر دی کہ آدمی 4 مہینے اندر میں لگا 1 مرتبہ 2 مرتبہ. اب اپنے مقامی کام کی پابندی کرتا ہوا, سالانہ کم از کم اپنے 40 دن لگاتا ہوا, ہر تیسرے سال 2 سال اندرون میں وقت لگاوے اور ہر تیسرے سال بیرون میں وقت لگاوے. 2 سال اندر لگاوے, تیسرے سال بیرون جائے. اللہ سے مانگے, ہوویں, گڑ گڑاویں, اس کے اسباب کریں. بیرون کے لیے جو ہے مالدار ہونا ضروری نہیں کہ پیسہ ہو آدمی کے پاس, وہی آدمی جا سکتا ہے. اندر کی طلب ہو, آدمی کے اندر کی طرف ہے کہ مجھے جانا ہے راہ خدا میں, تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھولتا ہے. اندر کی طلب پر, طرف پر اللہ اسباب میں برکت پیدا کرتا ہے. ہاں, اللہ بہتر روزی کا انتظام کرتا ہے. تو اس لیے عالم کی آدمی فکر رکھے کہ پورے عالم میں مجھے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلتے ہوئے, اپنے اندر ایمان, اعمال, اخلاق, اخلاص کو پیدا کرتے ہوئے اس مبارک پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے, تاکہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اور قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان جو ہے اس خیر پر پڑ جائے. اس کے لیے اپنے آپ کو خود آمادہ کرے, دوسروں کو کہنا نہ پڑے. ایک آدمی نے 2 بار 4 مہینے لگائے, چلے لگا رہا ہے, روزے لگا رہا ہے, تو اس کو دوسروں کو سمجھانا نہ پڑے. وہ خود اپنے آپ کو ترغیب دے, خود اپنے آپ کو مخاطب کرے, ہمت دلائے, رغبت دلائے, بھائی کر لے, اللہ ہی آسان کرتا ہے. 4 مہینے میں اللہ نے آسان کیا تھا, چلا اللہ آسان کر رہا ہے. بیرون بھی کون لے جائے گا؟ بولو نا بھائی, اللہ ہی لے جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور تیار کرنا ہے, ارادہ کریں, پھر اپنی بس کی تدبیر کریں, 2 رکعت پڑھیں, اللہ سے مانگیں, بے قرار ہو کر مانگیں اللہ سے. کیسے مانگیں؟ لیکن بے قرار آدمی کب ہوگا؟ جب نیت کرے گا تب ہوگا. نیت ہی نہیں کر رہا ہے آدمی تو اس کو بے قراری ہوگی نا. لیکن نیت کر لی آدمی نے, اب ہلکے والوں کے سامنے پیش ہو گیا, انہوں نے جماعت بنا کر صوبے اور ذمہ داروں کے سامنے پیش کر دیا, اور اب 2-4 دن میں 5 دن میں ہفتے میں روح آنے والا ہے اور یہاں کوئی انتظام نہیں ہے, تو آدمی اب 2 رکعت پڑے گا, ہوئے گا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو میری مدد فرما دے, میرے لیے آسان کر دے. تو پھر اب اللہ کی مددوں کے دروازے کھلنا شروع ہوں. بعض مرتبہ جانے سے پہلے کھل جائیں گے, اور بعض مرتبہ جانے تک بھی کوئی مدد کا ظاہر میں کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن بندہ جمع ہوا ہے, اللہ اسے آزما رہا ہے, وہ جمع ہوا ہے, پھر اللہ پاک ایسے راستے کھولے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑھ جاتا ہے. جو اصل چیز ہے, اس بے قراری میں اللہ کا تعلق بڑھ جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, اس مجمع میں ہمارے جتنے بھائی ہیں جن کے 2 بار 4 مہینے لگے, 3 بار 10 بار لگے ہیں, جتنی مرتبہ بھی 2 سے زائد لگے ہوں, سالانہ چلے لگا رہے ہیں, مقامی کام کی پابندی کر رہے ہیں, وہ حضرات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہر تیسرے سال بیرون وقت لگائیں گے. لگاؤ گے بھائی؟ بہت آہستہ آواز آ رہی ہے. ارے بھائی لگاؤ گے؟ لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا؟ آدھے ہاتھ کو اتنا سائز جیسے پچھتاتے وہ چھوٹے بچوں کو کام نہیں کرے, کون کون کرے گا؟ تو یوں ہاتھ چلتا ہے, تو وہ دیکھیں گے تو مجھے کھڑا کرنے کے. ذرا ہمت سے بولو کہ بھائی انشاءاللہ لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ ہاں, اب ہاتھ ذرا ٹھیک سے اوپر ہوئے. اب ان میں سے جو 2 بار 4 مہینے لگا چکے ہیں, چلے لگ رہے ہیں, سیر روزے کی پابندی کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہو کر پیش کرو, تو انشاءاللہ ہم لگائیں گے. ہر تیسرے سال جائیں گے, شروعاتی سال سے کریں گے. آپ کا جو خروج کا مہینہ ہے, بعض وہ ہوں گے جو اپریل مئی میں جاتے ابھی جا کر آئے ہیں, تو اس طرح ترتیب بنائیے. جو جولائی میں جاتے ہیں تو وہ آئندہ جولائی میں جائیں گے, لیکن کھڑے ہو جائیں ہمت سے کہ انشاءاللہ ہر